فاطمہ بنت عبداللہ اشعار کی آسان تشریح۔ اس نظم کے شاعر ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ فاطمہ کون تھی؟ ایک معصوم عرب لڑکی جس کی عمر صرف 14 سال تھی۔ 1912 میں طرابلس میں اطالوی ترک جنگ میں فاطمہ غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہو گئی اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ علامہ محمد اقبال نے بانگ درا میں فاطمہ بنت عبداللہ کا ذکر کیا ہے۔ فاطمہ کے والد کا نام عبداللہ۔ فاطمہ کی پیدائش کا سال 1898 میں طرابلس میں پیدائش ہوئی۔ فاطمہ کی شہادت کا سال 1912۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: آبرو عزت، امت مرحوم ایسی قوم جو بہادری اور شجاعت برا شاندار ماضی بھلا بیٹھی ہو۔ مشت خاک، مٹھی بھر خاک، خاک جو مٹھی میں بری ہوئی ہو۔ معصوم، پاک صاف، گناہوں سے پاک یا پاک دامن۔ تشریح: 20ویں صدی کے شروع میں امت مسلمہ اپنی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے فکر و عمل سے عاری ہو چکی تھی۔ طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہونے والی ایک 14 سالہ لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نے شہید ہو کر امت مسلمہ کی لاج رکھ لی۔ تو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے نہ صرف امت کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا ہے بلکہ تمہارے جیسی بہادر بیٹیوں کی موجودگی کی وجہ سے مسلم امہ دوسری قوموں کو منہ دکھانے کے قابل ہو گئی ہے اور اس کے نیم مردہ جسم میں جان بڑھ گئی ہے۔ اے فاطمہ، تیری پاک دامنی پر تمام امت مسلمہ کو فخر ہے اور تیرے جسم کی خاک کا ہر ایک ذرہ معصوم، پاکیزہ اور لطیف ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ مشکل الفاظ کے معنی: سقائی، پانی بھر کر لانا اور پلانا۔ تشریح: اے صحرا کی حور، صحراؤں کی وسیع و عریض اور عمدہ فضاؤں میں پروان چڑھنے والی بہادر لڑکی، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو پانی پلانا تمہیں نصیب ہوا۔ یہ تمہاری سعادت اور خوش بختی ہے کہ دین کی خاطر لڑنے والوں کے لیے ایک مقدس کام سر انجام دینے کا فریضہ تمہارے ہاتھوں مکمل ہوا۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیگ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ بے تیگ و سپر، بغیر تلوار اور ڈھال کے، بغیر جنگی ساز و سامان کے۔ جسارت، بہادری، شجاعت، جرأت۔ آفریں، شاباش، واہ واہ۔ تشریح: علامہ اقبال فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو نے تلوار اور ڈھال کے بغیر ہی اللہ کے رستے میں جہاد کیا، تجھے دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا۔ تیری شجاعت اور بہادری کو سلام اور شاباش ہے کہ تم نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ اللہ اللہ، تجھے شہادت کا کتنا شوق تھا۔ شہادت کے شوق نے ہی تجھ میں جرأت اور بہادری پیدا کر دی تھی۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ مشکل الفاظ کے معنی: گلستان خزاں منظر، ایسا باغ جس میں صرف خزاں کے مناظر ہوں۔ خاکستر، راکھ۔ تشریح: امت مسلمہ
اپنی بے حسی اور کم عملی کی وجہ سے نیم مردہ ہو چکی تھی۔ دنیا میں مسلمانوں کی حالت بالکل ایسے باغ کی طرح ہو چکی تھی جو صرف خزاں رسیدہ مناظر ہی پیش کر سکتا ہو۔ شاعر کے مطابق اگر امت مسلمہ کو راکھ سے تشبیہ دی جائے تو فاطمہ اس راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کی مانند ہے۔ اس راکھ میں فاطمہ جیسی چنگاری ہونے پر شاعر کو خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ فاطمہ جیسی بہادر بیٹیاں ہی قوموں کی تقدیروں کے بدلنے کا باعث ہوتی ہیں۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: آہو ہرن، پوشیدہ چھپے ہوئے، بجلیاں آسمانی گرج، خوابیدہ اونگ رہی یا سوئی ہوئی۔ تشریح: بیابانوں میں ابھی سبک رفتار ہرن موجود ہیں اور بظاہر برس چکی بجلیاں بادلوں میں سوئی ہوئی ہیں۔ شاعر نے امت مسلمہ کو ایک صحرا سے اور فاطمہ جیسی بہادر بیٹیوں کو تیز رفتار اور چست ہرن سے تشبیہ دی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو امید ہے کہ جب تک امت میں فاطمہ جیسی دلیر بیٹیاں موجود ہیں، امید کی کرن باقی ہے، اور بظاہر تو محسوس ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ برسی ہوئی بجلیوں کی طرح اپنی توانائی کھو چکی ہے، مگر فاطمہ بادلوں میں چھپی ہوئی بجلیوں کی مانند ظاہر ہوئی ہے اور پوری امت مسلمہ کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے ایک چنگاری ثابت ہوئی ہے۔ شاعر کو امت مسلمہ کے اندر چھپی ہوئی طاقت نے نئی جہت اور حوصلے سے ہمکنار کیا ہے۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمائے عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: گو اگرچہ، شبنم افشاں آنسوؤں کا بہنا یا آنسوؤں کا ظاہر ہونا، نغمائے عشرت خوشی کا نغمہ یا اطمینان، نالائے ماتم دکھی فریاد۔ تشریح: علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فاطمہ بنت عبداللہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے فاطمہ، اگرچہ تیرے بچھڑنے پر ہماری آنکھ میں آنسوؤں کی روانی جاری ہے اور ننھی سی جان کی شہادت پر دل افسردہ تو ہے، مگر ہمارے اس دکھ میں یہ اطمینان بھی چھپا ہوا ہے کہ امت مسلمہ میں تم جیسی بہادر بیٹیوں کا ہونا اس امت کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ اے فاطمہ، تمہارے جانے پر دل میں درد، مگر تمہاری بہادری اور شجاعت پر دل میں خوشی اور مسرت موج زن ہے۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ مشکل الفاظ: نشاط انگیز خوشی اور مسرت بڑھانے والا، سوز تپش، جلن، درد، تڑپ، لبریز کناروں تک بھرا ہوا۔ تشریح: اے فاطمہ، تیری شہادت کے بعد بھی تیری موجودگی نے ہمارے اندر خوشی کا احساس بھر دیا ہے۔ تم اپنی بہادری، شجاعت اور دلیری کی وجہ سے امت مسلمہ کے خیالوں میں زندہ ہو۔ تمہارے شاندار کارنامے کی وجہ سے تمہاری ہستی کا ایک ایک ذرہ ہمارے اندر زندگی کی تڑپ پیدا کر رہا ہے اور ہمارے اندر نئی امید اور ولولے پیدا کر کے ہمارے لیے مسرت اور اطمینان کا باعث بن رہا ہے۔ فاطمہ، تمہاری زندگی کا سارا فلسفہ اب امت مسلمہ کے وجودوں میں ڈل کر تلاطم برپا کر رہا ہے۔ مسلم امہ کے لیے جو تڑپ تمہارے اندر موجود تھی، اب وہی تڑپ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہے۔ تم اس دنیا سے جا کر بھی ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہو۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ تربت مٹی یا قبر، آغوش گود،
قوم تازہ ایسی قوم جس میں نئی روح بھر دی گئی ہو۔ تشریح: اے فاطمہ، بظاہر تو تمہاری قبر میں گہری خاموشی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر کوئی ہنگامہ چھپا ہوا ہے۔ تمہاری قبر کے اندر ایک نئی قوم پل رہی ہے۔ تمہاری خاموش قبر امت مسلمہ کی بیداری کی علامت بن چکی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر امید ہیں کہ فاطمہ اگرچہ قبر کی زینت بن چکی ہے، مگر فاطمہ نے خاموشی سے ایک پیغام اس امت مسلمہ کے اندر چھوڑ دیا ہے، جو اس سوئی ہوئی قوم کے لیے ایک نئی روشنی کی کرن ثابت ہوگا۔ فاطمہ کی قبر امت مسلمہ کی غیرت اور حمیت جگانے کی علامت ہے۔ اس قبر کی خاموشی میں ایک نئی قوم انگڑائی لے رہی ہے، جو اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرے گی۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدائے انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ مشکل الفاظ: انجم ستارے یا تارے، ظہور اظہار یا ظاہر ہونا، دیدائے انسان انسانی آنکھ، نامحرم بے خبر، موج نور تیز روشنی کی لہر۔ اے فاطمہ، آسمان کی بلندیوں پر ایسے ستارے نمودار ہونے والے ہیں جو انسانی بصارت کی حدود سے فی الحال باہر ہیں، مگر ایک وقت آئے گا کہ یہ ستارے اتنے روشن ہوں گے کہ تمام انسان ان کی تیز روشنی کو دیکھ سکیں گے۔ تیری شہادت امت مسلمہ کو غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اس امت کے نوجوان آسمان کی بلندیوں پر پہنچ کر ستاروں کی مانند چمکیں گے اور مسلمانوں کے عروج کا باعث بنیں گے۔ تیری قبر کی خاموشی میں اس امت کے عروج کا ہنگامہ معجزن ہے۔ جن کی تابانی میں اندازے کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ مشکل الفاظ: تابانی روشنی، انداز طور ڈھنگ ادا، کہن پرانا، نو نیا۔ کوکب تقدیر قسمت کا ستارہ، پرتو فروغ روشنی کرن عکس۔ تشریح: فاطمہ، تیری شہادت نے اس سوئی ہوئی قوم میں ایک چنگاری کا کام کیا ہے، اور ہم کو یقین ہے کہ اس امت مسلمہ کے نوجوان دوبارہ مسلمانوں کا کھویا ہوا مقام حاصل کریں گے اور آسمان پر ستاروں کی مانند چمکیں گے، جن کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ ان کی چمک میں پرانا انداز بھی ہوگا اور نیا انداز بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نوجوان مسلمان اسلام کے بنیادی عقائد پر سختی سے عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ دور جدید کے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہوں گے، کیونکہ نئے زمانے میں اپنی چمک پیدا کرنے کے لیے نئے تقاضوں سے ہم آہنگی ضروری ہے۔ مسلم امہ کا ستاروں کی مانند چمکنا اصل میں تمہاری قسمت کے ستارے کا چمکنا ہی تصور ہوگا۔ امت مسلمہ کا کامیاب ہونا اصل میں تمہارا کامیاب ہونا ہے۔ ہم کو یقین ہے کہ تمہاری قربانی اور مسلم امہ کے نوجوانوں کی محنت کے سبب مسلم امہ کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گی۔